اسرائیل اور غزہ میں جو جنگ چل رہی ہے، جو کہ حماس نے چھیڑی تھی 7 اکتوبر کے دن صبح کے وقت، اس کا جو صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے اس وقت۔ تقریباً 1390 اسرائیلی قتل ہو گئے ہیں، 2790 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، تقریباً اسرائیلی 200 کے قریب ہاسٹیجز ہیں حماس کے پاس۔ اب اسرائیل نے کہا ہے کہ اب وہ حماس کو نہیں چھوڑیں گے اور حماس کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور شاید پورے غزہ کو وہ اپنے انڈر لے لیں گے۔ عرب، آپ کو پتہ ہی ہے، عرب اسرائیل جنگ پہلے سے چل رہی ہے ٹھیک 50 ایئرز۔ 1973 میں وہی 7 اکتوبر والے دن جنگ سٹارٹ ہوئی تھی ایک دفعہ، اور اس وقت بھی اسرائیل فتح یاب ہوا تھا، اور اس بار دوبارہ حماس کی طرف سے حملہ کیا گیا، تقریباً 2500 کے قریب راکٹس داغے گئے، اور اس کے بعد سے پھر جو ہے جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں اس معاملے پہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کچھ کر پا رہے ہیں۔ حماس نے جو جنگ سٹارٹ کی ہے وہ سٹارٹ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کا خاتمہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کا اینڈ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ، اس کے بدلے میں کتنے فلسطینی ڈسپلیس ہوں گے ہمیں نہیں پتہ۔ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر نیتن یاہو، ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2 نیشن اسٹیٹ کو آسلو اکارڈ 1993 جو کہ یاسر عرفات کی موجودگی میں ہوا تھا، اس کے تحت اسرائیل نے اور فلسطین دونوں مل کے رہیں گے 2 نیشنز کے طور پہ، لیکن یہ بات حماس اور مذہبی لوگوں نے کبھی بھی تسلیم نہیں کی۔ الفتح پارٹی جو ہے، PLO فلسطین لبریشن آرگنائزیشن جو ہے، جو یاسر عرفات جو کو سپورٹ کرتی تھی، وہ لوگ جو ہیں ایک سیکولر ویلیوز پہ بلیو رکھتے ہیں، اور وہ اس بات پہ ایگری کر رہے تھے کہ یہ 2 نیشن کانسیپٹ پہ ہم بلیو رکھتے ہیں، جبکہ حماس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اسرائیل کا وجود ہی غلط ہے، اور پورا جو فلسطینی لینڈ ہے اسرائیل سمیت تو پوری فلسطین کے انڈر ہونی چاہیے، اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے۔ یہودیوں کا پوری دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہے، اسرائیل، وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لائک وائز ویسٹ بھی ان کا ساتھ دے گی۔ 2 نیشن کانسیپٹ کی تھیوری کو جب یاسر عرفات نے تسلیم کیا تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے، اور ان کو بھی آخر میں مار دیا گیا۔ وہ مفروضے بہت سارے چلتے کہ وہ زہر دیا گیا، سلو پوائزن دیا گیا۔ چونکہ ہمارے مذہبی رجحانات مسجد اقصی سے بہت گہری وابستگی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم مسلمان مسجد اقصی کو کسی حال میں بھی کھونے نہیں دینا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینی لینڈ ہماری ہو، لیکن کیا ہم حماس کبھی اسرائیل کو تسلیم کر پائیں گے؟ کیا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے؟ کیا اسرائیل ایک حقیقت نہیں ہے؟ کیا اسرائیل کی اکانومی دنیا کی سب سے بڑی معیشت نہیں ہے؟ اسرائیل کا رقبہ کتنا ہے؟ ہمارے خیبر پختونخوا سے بھی مطلب جو ہے اس کا 1/5 ہے، اس کے باوجود وہ ترقی میں بہت زیادہ ہے، ہم سب سے بہت آگے ہیں۔ ان کے سائنٹسٹ ہم سے بہت آگے، ان کے ایریگیشن سسٹم ہم سے بہت آگے، ان کا ٹیکنالوجی ہم سے بہت آگے، اور فلسطینیوں کے پاس اتنی لینڈ ہونے کے باوجود بھی وہ نہ انسانیت کے لیے کوئی ایسا کام کر پائے ہیں، نہ دنیا کے لوگوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی بہتری کے کام کر پائے ہیں۔ یہ لینڈ لے کے بھی وہ کیا کر لیں گے؟ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو ہمیں غور سے تحمل سے سوچنا چاہیے۔ اگر ہم اسی جنگ پہ اڑے رہے اسی بات پہ کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور اسرائیل کی ساری جگہ ہمیں چاہیے، ہم یہاں سے یہودیوں کو لے جاؤ، تو اس کے لیے ہمارے جتنے بھی فلسطینی ہیں، فلسطینیوں کی لاشیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ کام پورا نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے جتنے بھی فلسطینی بھائی اور بہن ہیں وہ سب مارے جائیں گے، لیکن یہ کام پورا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے۔ ہمیں پریکٹیکلی پاسبل ہو کے سولوشن کی طرف جانا چاہیے۔ اسرائیل کے نیتن یاہو جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیس ڈیلز کرنا چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے ابھی UAE سے کی، بحرین سے کی، اور اسی طریقے سعودیہ سے وہ کرنا چاہ رہے تھے ابراہم اکارڈ، تاکہ جب سب طرف سے پیس کے ڈائلاگز ہوں گے تو پھر حماس کو بھی ایک تھوڑا سا جو ہے بیک فٹ پہ آنا پڑے گا، اور اس بات کو ایگری کرنا پڑے گا کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے اور ہم سب کو مل کے رہنا چاہیے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم ویسٹ بینک میں جو فلسطینی آبادیاں ہیں، ہم ان کو ان کا انتظام ان کو سونپ دیں گے، غزہ میں بھی ان کو ان کا انتظام سونپ دیں گے، لیکن ہم ان کو فوج بنانے نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ اسرائیل کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو ہمیں اپنی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، تو ہم ان کو کبھی سیکورٹی ہم ان کی سیکورٹی کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جنگ اس کا کوئی ختم نہیں ہے، کیونکہ یا تو ہمیں یہ ہے کہ اگر ہمیں فلسطین پورا چاہیے اور ہم اسرائیل کو بالکل نہیں مانتے ہیں اور اسرائیل کا وجود ہی غلط ہے،
جو کہ یقیناً کچھ حساب سے غلط بھی ہے، لیکن اب وہ حقیقت بن چکا ہے تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ مل کے ہی بات کر کے ہی آگے لے کے چلنا پڑے گا، ورنہ ہمارے ابھی 2700 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں، 7 اکتوبر سے جو سٹارٹ ہوئی ہے، 27 لاکھ فلسطینی شہید ہو جائیں گے اور حل کوئی نہیں نکلے گا. تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وزڈم سے کام لینا چاہیے. ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو اسکالرز ہیں، ان کو بیٹھ کے کوئی سولوشن نکالنا چاہیے، وہ اپنا رول پلے کریں، کوئی رائے عمل نکالیں، کیونکہ اس جنگ کا کوئی حل نہیں ہے. آپ ایک کنٹری کو اس طرح نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتے ہیں، بھلے اس کا وجود غلط تھا، اگر اس کا کوئی حل ہمیں نکالنا تھا تو اسی وقت نکالنا تھا 1948 کے بعد. اب ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، تو اگر ہم یہ بات کہیں بھی کہ سنجیدہ فورم پہ کہیں گے تو وہ کبھی بھی ایکنالج نہیں کی جائے گی. دوسری بات یہ کہ ایران جو ہے ہمیشہ سے حماس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. حماس کا میں بتاتا چلوں کہ وہ سنی اینٹیٹی ہے، شیعہ اینٹیٹی نہیں ہے، لیکن ایران ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جب بھی فلسطینی مہاجرین کا انخلا ہوتا ہے یا فلسطینی مائیگریٹ کرتے ہیں تو ان کو جو جگہ ملتی ہے وہ لبنان میں ملتی ہے، اردن میں ملتی ہے، اور ان کو سعودیہ جو ہے امداد فراہم کرتا ہے. $5 بلین تقریباً 1993 سے اب تک وہ انویسٹ کر چکے ہیں ان مہاجرین کی آباد کاری میں، ان کی بہتری میں، جبکہ ایران نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. تو مجھے امید ہے کہ جب ایران اس وار کو اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ مہاجرین کو بھی، فلسطینی عوام کو بھی اپنے پاس آنے دیں گے، ادھر ان کو بسائیں گے، چونکہ اب وہ بے گھر ہو رہے ہیں، اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایک مل کے رہ رہے تھے نارمل طریقے سے، تھوڑی موڑی جھڑپیں چلتی رہتی تھیں، لیکن آپ نے اتنی بڑی لارج اسکیل جنگ سٹارٹ کر دی. اب اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا، کوئی سولوشن نہیں نکلے گا. اور اب جو ہے اسرائیل نے جیسے پہلے عرب ممالک پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ایجپٹ پہ بھی، لیبنان پہ بھی، اور وہی دوبارہ یہ سب چیزیں ہیں دہرائی جائیں گی. اور اب ایک بپراوے شیر کی طرح اسرائیل مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب کوئی بھی جو ہے کسی بھی امن کی سنجیدہ کوشش کو قبول کرے گا، کیونکہ وہ پیس ڈیلز کرنا چاہتا تھا عرب ممالک کے ساتھ تاکہ ایک بات چیت کا ماحول چلے آگے اور ایک امن کا ماحول چلے. لیکن ہمارے ہی کچھ ساتھی ناقبت اندیش جو ہے انہوں نے، ان کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے اب یہ پیس ڈیل نہیں ہو پائے گی. تو اللہ تعالیٰ فلسطین کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا حامی و ناصر ہو. مسلمان ہونے کے ناطے ہم یقیناً فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی بہتری بھی چاہتے ہیں، ان کی فلاح بھی چاہتے ہیں، ان کی آزادی بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمیں پریکٹیکل ہو کے، ریشنل ہو کے سولوشنز ڈھونڈنے پڑیں گے. ایسے صرف چاہنے سے اور اپنی قوت استعداد، اپنی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نے فیصلے نہیں کیے تو جو ہے ہم صرف نقصان ہی اٹھائیں گے، اور ہمارا جانی نقصان، مالی نقصان تو آلریڈی ہوتا رہا ہے اور مزید ہوتا رہے گا.